السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں قتل عام اب تک جاری ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز کی غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری اور گولہ باری سے مجموعی طور پر 49 افراد شہید اور متعدد زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ وہیں حماس نے شمال غزہ میں جاری قتل عام کو اسرائیلی فوج کی طرف سے منظم طریقے سے شروع کی گئی نسلی صفائی کی کارروائی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے دارالحکومت بیروت کے قریب بھی ایک گاؤں پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 23 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شامل کے مختلف علاقوں میں بھی وہ بم برسائے ہیں۔ وہیں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ اس کے مجاہدین نے صفر کے فاصلے سے 15 فوجیوں پر مشتمل اسرائیلی پیدل فوج پر حملہ کر کے اسے ہلاک اور زخمی کیا ہے۔ القدس بریگیڈ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے النصر صلاح الدین بریگیڈ کے ساتھ مل کر جبالیہ کیمپ کے مشرق میں قابض افواج کے کمانڈ سینٹر پر بمباری کی ہے، وہاں بھی ہلاکتیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وہیں جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ لبنان میں ہوئے پیجر حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا ہے، لیکن اس معاملے پر اب تک خاموش رہنے والے بنجامن نیتن یاہو کا اب بیان سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو نے قبول کر لیا ہے کہ اس نے ہی پیجر حملے کی منظوری دی تھی۔ 10 نومبر کو ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں نیتن یاہو نے یہ بھی قبول کیا کہ اسرائیلی فوج نے سیدھا حکم ملنے کے بعد بیروت میں حسن نصر اللہ پر بھی وہ حملہ کیا تھا، جس میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ بتا دیں کہ ستمبر میں اسرائیل نے لبنان میں ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکی میں دھماکے کیے تھے، جس میں تقریباً 40 لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ 3000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے، اور اس عمل کو سیدھے طور پر دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں عام شہری بھی وہ بھی جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ چھوٹے معصوم بچے تک اس میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ معاملہ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی اسرائیل کا ہے، تو اس پر نام نہاد عالمی لیڈروں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف اسرائیلی وزیراعظم نے حزب اللہ لیڈروں پر اور پیجر دھماکوں کا آرڈر دینے کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، تو دوسری طرف حملے کے خوف سے اپنے دفتر کو تہخانے میں منتقل کر دیا ہے تاکہ اس پر کوئی حملہ نہ ہو پائے۔ گزشتہ دنوں حزب اللہ نے اس کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا تھا، تب سے اسرائیلی وزیراعظم کی نیندیں حرام ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں آج عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسلامی ممالک کے رہنما مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تجاویز پیش کریں گے۔ کانفرنس میں فلسطین اور لبنان سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد سے ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے سعودی عرب کی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی اہمیت کی تعریف کی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ اجلاس کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ یہ سربراہی اجلاس قاہرہ میں قائم عرب لیگ اور جدہ میں قائم اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ریاض میں اسی طرح کے ایک اجتماع کے 1 سال بعد ہوا ہے۔ آخری جو پروگرام ہوا تھا اس میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی گئی تھی۔ تاہم جو مسلم لیڈرز تھے وہ اسرائیل کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے مطالبات کے باوجود اس کے خلاف کارروائی پر متفق نہیں ہو پائے تھے، اور اب دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا اب بھی صرف بیانات کی حد تک ہی اجلاس محدود رہتا ہے یا پھر کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی جانب کوئی پیش رفت ہو پاتی ہے۔ مہاراشٹر میں اقتدار میں واپسی کے متمنی بی جے پی نے اتوار کو سنکلپ پتر کے نام سے جاری کیے گئے اپنے انتخابی منشور میں ریاست میں سخت ترین تبدیلی مذہب قانون کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منشور کے اجرا کے بعد امت شاہ نے ہندو مسلم کی سیاست کرتے ہوئے کانگریس پر مسلمانوں کو 10% ریزرویشن دینے کا ان پر الزام عائد کیا۔ زعفرانی پارٹی اس کے ذریعے نہ صرف اکثریتی فرقے کے ووٹروں کے دل میں مسلم ریزرویشن کا ہوا کھڑا کر کے انہیں اپنے حق میں ہموار کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے وہ کانگریس کے لیے دوہری مشکل کھڑی کرنا بھی چاہتی ہے۔ ایک طرف بی جے پی کے اس پروپیگنڈے سے جہاں اکثریتی ووٹر اس سے نالاں ہوں گے، وہیں ریزرویشن نہ دینے کے اعلان پر اقلیتی ووٹر بھی اس سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ وہیں بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے میں ناکام بی جے پی نے سنکلپ پتر میں وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ریاست میں پھر برسر اقتدار آتی ہے تو 10 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ وہیں ایک طرف بی جے پی نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے، تو دوسری جانب مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات کے دوران
مہاراشٹر کی مجموعی ترقی کے لیے مہا وکاس اگھاڑی کا انتخابی منشور بھی جو ہے وہ مہاراشٹر نامہ کے نام سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس منشور میں ایم وی اے کے برسر اقتدار آنے کے پہلے 100 دنوں میں کیے جانے والے ان کے کام اور آئندہ 5 برسوں میں کیے جانے والے کام جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہے اس میں پیش کی گئی ہیں۔ اس مہاراشٹر نامے میں خواتین کو سالانہ 500 روپے میں 6 سلنڈر دینے، خواتین پر ظلم کو روکنے کے لیے شکتی ایکٹ متعارف کرانے، اس کے ساتھ ہی 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 100 یونٹ مفت بجلی دینے، اس کے ساتھ خواتین کو 3000 روپے ماہانہ دینے کی اور نئی جو صنعتی پالیسی ہے اس میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے ساتھ حکومت کے مختلف محکموں میں 2.5 لاکھ آسامیوں کی بھرتی MPSC کے ذریعے کرانے کی بات کہی گئی ہے۔ وہیں سرکاری ملازمتوں میں کانٹریکٹ پر بھرتی کا نظام ختم کرنے اور ریاست کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات کا شیڈول طے کرنے کے بعد انتخابات کرائے جانے جیسے کئی اہم اعلانات جو ہے اس میں کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت نے کہا کہ مہاراشٹر کبھی کسی کا غلام نہیں ہوا اور نہیں کبھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا انتخابی منشور مہاراشٹر کی عزت نفس کی علامت ہے۔ وزیر اعظم پر بھی انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے کا نعرہ دینے والے نریندر مودی جب تک مہاراشٹر آتے رہیں گے تب تک مہاراشٹر غیر محفوظ رہے گا۔ بٹیں گے تو کٹیں گے نہیں چلا، بٹیں گے تو کٹیں گے لوگوں نے پھینک دیا ہمارے یہاں۔ اب ایک کھائی تو سیف ہے، کس کو آپ ایک کر رہے ہو، کس کو سیف کر رہے ہو؟ اس راجیہ کی پوری جنتا آپ کی نہیں ہے کیا؟ اس دیش کی پوری جنتا آپ کی نہیں ہے؟ ہم سیف ہیں مہاراشٹر میں اور ہم کو زیادہ سیف ہونا ہے، اس لیے ہم کو BJP کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اور آپ آنے سے ہی مہاراشٹر میں ہم انسیف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے آپ یہاں آ کر لوگوں کو بھڑکائیں گے، دنگے کے لیے انکریج کریں گے، بٹیں گے اور کٹیں گے جیسی گھوشنائیں دیں گے۔ سنجیو کھنہ ملک کے نئے چیف جسٹس آف انڈیا بن گئے ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں آج ایک تقریب میں انہیں صدر دروپدی مرمو نے عہدے کا حلف دلایا۔ اس موقع پر کئی معزز شخصیات موجود تھیں۔ حلف برداری کے ساتھ ہی جسٹس کھنہ 51ویں چیف جسٹس آف انڈیا بن گئے ہیں۔ ان کی مدت کار 13 مئی 2025 تک یعنی کہ تقریباً 6 مہینے ہوگی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر جسٹس سنجیو کھنہ کے نام کی سفارش جسٹس چندرچوڑ نے کی تھی۔ چندرچوڑ 10 نومبر کو 65 سال کی عمر میں اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ وقت ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے بنائی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ جگدمبکا پال اپوزیشن اراکین کے بائیکاٹ کے باوجود مختلف ریاستوں کا دورہ اور وہاں میٹنگیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک اپنی رپورٹ حتمی طور پر پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ واضح ہے کہ جگدمبکا پال کی منمانی کی وجہ سے اپوزیشن کے اراکین نے JPC کی میٹنگوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود اس کی رپورٹ وقت پر پیش کرنے کا چیئرمین کا اعلان حیران کن ہے اور اس اندیشے کو تقویت دیتا ہے کہ جگدمبکا پال اپوزیشن اراکین کی رائے اور اعتراض کو خاطر میں نہ لا کر حکومت حامی رپورٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس 25 نومبر کو شروع ہوگا۔ جگدمبکا پال کا کہنا ہے کہ وہ رپورٹ کے 200 سے 250 صفحات پہلے ہی تیار کر چکے ہیں۔ اس بیچ کمیٹی کے اپوزیشن اراکین نے ایک بار پھر کہا ہے کہ JPC کے چیئرمین کے خلاف اسپیکر سے شکایت پر انہیں جو یقین دہانی کرائی گئی تھی ان پر عمل نہیں ہوا ہے۔ شکایت کرنے والوں میں TMC کے کلیان بنرجی، DMK کے اے راجا سنگھ، کانگریس کے محمد جاوید اور MIM کے اسدالدین اویسی شامل ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ جگدمبکا پال کمیٹی کا کورم پورا نہ ہونے کے باوجود مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ JPC اس وقت 5 ریاستوں کے دورے پر ہے، مختلف گروپ سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، نیز ان کی رائے بھی لے رہی ہے۔ اس الزام پر کہ کورم پورا نہ ہونے کے باوجود کمیٹی کی میٹنگیں ہو رہی ہیں تو جگدمبکا پال نے مذکورہ دوروں کو غیر رسمی اور اسٹڈی ٹور یعنی کہ تعلیمی دورے قرار دیا ہے اور کہا کہ ان پر کورم جیسے ضوابط کی شرائط عائد نہیں ہوتی۔ ملک میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مساجد کے خلاف شرانگیزی کی جا رہی ہے، کئی مقامات پر مسجد کو منہدم کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اسی دوران جو اتر پردیش کے باندہ میں بھی ایک نو تعمیر مسجد کے خلاف اب ہندوتوا گروپوں نے جو ہے وہ مورچہ کھول دیا ہے۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کارکنان نے مسجد کے پاس پہنچ کر ہنگامہ کیا اور مذہبی نعرے بازی کرتے ہوئے مسجد کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوتوا گروپوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ایک ایسی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ وہ جگہ تھی جہاں بھگوان رام نے ایک بار شیو کو پانی پیش کیا تھا۔
ہندوتو گروپوں نے اپنی پرانی تھیوری کے مطابق علاقے میں مسلمانوں کی موجودگی کو ہندوؤں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی تعمیر سے پہلے یہاں کوئی مسلمان بستی نہیں تھی، یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ شدت پسند ہندوتو گروپوں نے یہاں موجود صرف مسجد کی تعمیر پر ہی نہیں بلکہ دیگر درگاہوں اور مزارات کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے منہدم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مقامی حکام کو متنبہ کیا ہے کہ اگر انتظامیہ کارروائی نہیں کرے گی تو وہ خود کارروائی کریں گے، یعنی کہ سیدھے طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نیدرلینڈ میں فٹ بال میچ کے دوران اسرائیل حامیوں پر حملے اور ہنگامے کے بعد ڈچ پولیس فلسطین حامی ریلیوں پر اب ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ روئٹرز کے مطابق ایمسٹرڈیم میں فٹ بال میچ کے دوران اسرائیلی حامیوں پر حملے کے بعد ڈچ پولیس نے فلسطینی حامی ریلی میں 50 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اس سے ایک دن قبل 300 سے زائد فلسطینی حامی مظاہرین کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ڈچ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے مظاہروں پر پابندی کے احکامات کو نظر انداز کیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ جمعے کو ایمسٹرڈیم میں فلسطین حامیوں کی جانب سے اسرائیلیوں پر حملے کو یہود مخالف حملہ قرار دے کر بڑا ہوا کیا جا رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ خود یہودیوں نے پہلے فلسطین حامیوں کو اکسانے کا کام کیا تھا۔ انہوں نے وہاں لگے فلسطین کے پرچم کو اتارا، پھر عرب مخالف نعرے بازی کرنے لگے اور فٹ بال گراؤنڈ میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے آنے کے بھی دعوے کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے کی نعرے بازی ان کی طرف سے کی گئی اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسرائیل حامیوں کا مقصد وہاں فلسطین حامیوں کو اکسانا تھا، اور پھر کیا تھا؟ وہی ہوا، پھر دونوں بھڑ گئے اور کئی اسرائیلی وہ زخمی ہو گئے، اور آخر میں وکٹم کارڈ کھیلا گیا کہ یہودی کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ اور اس طرح کے رونے وہ شروع ہو گئے۔ وہیں ان سب کے درمیان فرانس نے اسرائیل کے خلاف میچ میں فلسطینی جھنڈوں پر پابندی لگا دی ہے۔ پولیس نے یویفا نیشن لیگ میں فرانسیسی قومی ٹیم اور اسرائیل کے درمیان آئندہ میچ کے دوران فلسطینی پرچموں پر پابندی کا اعلان کیا ہے اور اسے مؤثر بنانے کے لیے 4000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کامیابی ملنے کے بعد پوری طرح سے سرگرم ہو گئے ہیں اور وہ دنیا کی اہم ترین شخصیات سے مسلسل فون پر بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اس نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات کی تھی، اب روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بھی گفتگو کرنے کی خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پوتن سے روس یوکرین جنگ کو آگے نہ بڑھانے کی صلاح دی ہے۔ بات چیت کے دوران ٹرمپ نے پوتن کو یورپ میں وافر تعداد میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی بھی یاد دلائی۔ ساتھ ہی انہوں نے یوکرین میں جنگ کے مسئلے کے حل کے لیے آگے کی چرچا کو لے کر اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی۔ اور جمعے کو کرملن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پوتن یوکرین معاملے پر ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماسکو کے مطالبات کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhबर.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔